ترجمان انٹرنیشنل میگزین نے جو سفر شروع کیا تھا آج سے تقریباً 20 سال پہلے، وہ سفر آج ترقی کرتا ہوا ترجمان گلوبل ٹی وی UK تک جا پہنچا۔ ترجمان گلوبل ٹی وی UK پہ ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام جو دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانیوں کی اچیومنٹس پر وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح انہوں نے نام پیدا کیا۔ پروگرام کا نام ہے ترجمان کے مہمان، A Wonderful Day with a Successful Personality from London۔ ٹھیک ٹھاک ہے، اٹس ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو سر۔ جب سے آپ آئے پہلی دفعہ آپ سے مل رہے ہیں ترجمان گلوبل ٹی وی سے۔ آئیے سر، بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، جب سے گلوبل ٹی وی ترجمان گلوبل ٹی وی کا اجرا ہوا ہے 1 جنوری 2020، یہ اس سال میں نے اپنے میگزین کو، ترجمان انٹرنیشنل میگزین کو، تقریباً کوئی 23 ایئرس کے بعد ترجمان گلوبل ٹی وی کا نام دے دیا۔ آج یہ ٹی وی ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ انٹرویو کرنے جا رہا ہے جو برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میرے وطن کے رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ناٹ اونلی فخر کی بات ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ وہ ڈپٹی ہائی کمشنر بھی رہے اور لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ ہر پاکستانی جو ان کے دروازے تک آ پہنچا، ناٹ انہوں نے ان کی مدد کی بلکہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کی شادابی، اس ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا کہ وہ پھر برطانیہ کی سرزمین پہ پاکستان کا جھنڈا لے کر ایز اے ہائی کمشنر برطانیہ کی سرزمین پہ پہنچے۔ ہاں، اپنے نام کی طرح نفیس، اپنے کام کی طرح نفیس، اپنی ڈپلومیسی کی طرح نفیس اور اپنے کردار کی طرح نفیس۔ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں سربلند ڈپلومیٹ اور اب پاکستانی ہائی کمشنر ان برطانیہ نفیس اقریا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ترجمان گلوبل ٹی وی کو موقع دیا کہ ہم آپ کی بات دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو YouTube چینل کے ذریعے پہنچا سکیں۔ سر، آپ یہاں پہ ڈپٹی ہائی کمشنر رہے اور آپ نے کمیونٹی میں مل جل کر نہایت اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ پاکستان کے ہائی کمشنر بن کر پھر برطانیہ لوٹے، کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یقیناً عزت اور ذلت دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی دیتا ہے انسان کو عزت بھی اور ذلت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا، مجھے عزت دی ہے، میں اس کا بے انتہا شکر گزار ہوں اور یہ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ جو فرائض میرے ہیں میں ان کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکوں، تاکہ نہ صرف یہ کہ میں اپنے ضمیر کو مطمئن کروں بلکہ میرے وطن کو جو ہے اس کام سے جو تقویت مل سکتی ہے وہ ملے، اور جو ہمارے پاکستانی جہاں پر بھی ہیں ان کو جو میری سروسز کی ضرورت ہے، میری خدمات کی ضرورت ہے، وہ ان کو فراہم کر سکیں۔ سر، جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں پہلے کہا کہ آپ جب ڈپٹی ہائی کمشنر تھے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے۔ کس قسم کے کیسز سر ایز اے ہائی کمیشن جب آپ بنے تو آپ کی ڈیفینیٹلی ذمہ داریاں
थोड़ी तब्दील ज़रूर हुई होंगी। इस हवाले से बताइए कि आप हाई कमिश्नर बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों के इदराक में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं सर? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने पहला आपका पार्ट है सवाल का, उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर आया था 2009 में, तो आते ही यहाँ लैंड करते ही मुझे जो है एक केस का सामना करना पड़ा। वो केस जो है एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था जो हमारे स्टूडेंट से लगा था, 10 स्टूडेंट्स से। उसको हमने बड़ी सही तरीके से हैंडल किया, उसको फाइट किया, और फाइनली जो है वो स्टूडेंट्स वापस पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन फिर इल्ज़ाम कोई साबित नहीं हो सका। कुछ अर्से रहने के बाद मुझे एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, और वो ये एहसास ही हुआ कि हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो माशाल्लाह से बहुत बड़ी अचीवर्स हैं उसके अंदर। यकीनन आपको पता है कि इस वक्त जो है 21 हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं बरतानिया के पार्लियामेंट में, पाकिस्तान नज़ाद के, और तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा जो है काउंसलर्स हैं। उसके अलावा बेतहाशा डॉक्टर्स और बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन और इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टेक्नोलॉजी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये जो एक क़ुव्वत है, ये जो एक हमारी अचीव करने की सलाहियत है ना, ये यकीनन हमारे दुश्मनों को खौफज़दा रखती है। तो ये मैंने महसूस किया था कि उस 3 साल में जो मैं यहाँ रहा था, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, उनको नीचा दिखाने के हवाले से, जो हमारे दुश्मन हैं उनका एक, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है एक मुस्तकिल कार्रवाई रहती थी, कैंपेन चलती रहती थी। और यही बात मैं पाकिस्तान से समझाता था कि इन चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सिर्फ इस चीज़ को साबित करती है कि आप लोग जो है, लोग कितने आपसे खौफज़दा हैं, आपकी सलाहियतों से, क्योंकि उनको पता है कि तो ये एक वारफेयर है जो कि नफ्सियाती जंग जिसको आप कह सकते हैं, ताकि पाकिस्तानी जो है वो अंडर प्रेशर रहे और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे सही तरह दे सके। लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहता था कि इस मुल्क में जहाँ पर आपको बड़ी पजीराई हुई है, और उन्होंने यहाँ पर, यहाँ के मुल्क में, बरतानिया ने आपको एक बेइंतहा अच्छा मौका जो है फराहम किया ताकि आप अपने हुनर जो है उसको दिखा सकें। तो उसको आप जारी रखें, इस मुल्क को आप जितना फ़ायदा पहुँचा सकते पहुँचाएँ, क्योंकि इस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने का मतलब ये है कि आप दोनों ममालिक के दरमियान में जो है ताल्लुकात को और मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि आप ही सबसे मजबूत तरीन जो है वो पिलर है, राब्ता है, ब्रिज है दोनों के लोगों के दरमियान में और ममालिक के दरमियान में। तो आप अपना काम जो है उसी तनदेही से, दयानतदारी से और नेक नियती से करते रहें, और इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। अब जहाँ तक कि पाकिस्तान के हवाले से देखिए, हमारा बायसे सफारतकार के काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक तो ज़िम्मेदारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखना। दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम पाकिस्तान का जो है वो नाम बुलंद कर सकें, पाकिस्तान के जो हमारे कलर्स हैं, खूबसूरत रंग जो हैं पाकिस्तान के, उनको सही तरीके से उजागर कर रहे और कर सके। और ये रंग हैं जो कि हमारे तहज़ीब में, हमारे तमद्दुन में, हमारे लोगों के अंदर, हमारे जो रवायात हैं उनके अंदर, कल्चर के अंदर जो है ये मौजूद है। तो उसके लिए हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारा काम है करना, कम्युनिटी को मिला के भी करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी जो मिलकर करते हैं। तो गर्ज़ ये है कि एक ये है हमारा काम। दूसरा फिर हमारा काम ये है कि जो दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान में सियासी और माशी लिहाज से ताल्लुकात को मुस्तहकम उसमें जो है हम अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में यहाँ बाहैसियत हाई कमिश्नर के मुझे जो एक बहुत अच्छा मौका मिला है वो ये है कि तो ये मुल्क एक बहुत बड़ी मुमलिकत है, दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। दुनिया के 5 वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इस्लामिक सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें ये शामिल है। फिर एक बहुत बड़ी सल्तनत रही है। फिर इनके साथ हमारे बेइंतहा देरीना ताल्लुकात हैं, यानी पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले के ताल्लुकात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे एक बड़ा अच्छा स्टार्ट इन्होंने प्रोवाइड किया। फिर हमारी कम्युनिटी जो एक बहुत बेहतरीन लिंक है।
پھر ماشاءاللہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کے بھی میں نے دیکھا یہاں بڑے اچھے جڑیں بن گئی ہیں یہاں پہ، بہت اچھا انہوں نے پھیلاؤ جو ہے اپنا کیا ہے، جس سے پاکستان کی آواز جو ہے مستقل مختلف جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، سیگمنٹس ہیں، ان کو وہ پہنچتی رہتی ہے، چاہے وہ سرکاری سطح ہو، چاہے وہ سیاسی سطح ہو، چاہے وہ عام پبلک کی سطح ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو آنے کے بعد جو ایک بہت اچھی مجھے چیز ملی جس پہ کام کر سکے وہ یہ تھا رائل وزٹ کا جو ہوا تھا۔ پھر ہمارے فارن منسٹر بھی یہاں تشریف لائے، پھر یہاں پر ہم نے جو ہمارا ایک ڈائلاگ ہے وہ منعقد ہوا دونوں کنٹریز کے جو فارن منسٹرس ہیں ان کے درمیان میں ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی، اور اس کے علاوہ یہاں پر کئی ایسے ایونٹس ہوئے جس میں جو ہے ہم جو میں نے اپنی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں اس کے وجہ سے ہم کام کر سکتے۔
سر جیسا آپ نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ اس ملک کی بڑی اہمیت پاکستان کے تاریخی پس منظر سے لے کر پاکستان کے اقتصادی تعلقات ہے. آپ ڈیفینیٹلی بات ہے جب ہائی کمشنر بنے ہیں تو ایک ہائی کمشنر کا کام دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی ریلیشن کو اور مضبوط کرنا ہوتا ہے. آپ جب آئے تو آپ نے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کن کن شعبوں میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے اور کن کن شعبوں میں بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے اور پوائنٹ پچھلے سوال میں کیا تھا کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو. میرا تعلق ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے انتہائی بلندیوں پر دیکھنا چاہا اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش کی اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے اندر جان ہے اور جب تک کہ ہماری سروس باقی ہے. سروس کے بعد بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جہاں تک کہ پوٹینشیل کا تعلق ہے یقیناً بے انتہا پوٹینشیل ہے. دیکھیں پاکستان ایک ایسے خطے میں مقیم ہے جہاں پر پوری دنیا کا جو ہے رخ اس طرف ہو گیا ہے اور اس کی ایک بڑی واضح وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت پوری دنیا میں جو بڑے اکانومیز ہیں اس کے اندر جو ہے ایک تسلط آیا ہوا ہے, اسٹیگنیشن ہوئی ہوئی ہے. ان کی اکانومیز جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی. پچھلے کوئی 15 سال سے جو ہے ایک ایسی صورتحال سے وہ دوچار ہیں جو بڑی اکانومیز ہیں کہ جس میں ان کی اکانومی جو ہے یا تو ریٹارڈ کر رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, یا پھر جو ہے ان کو بڑھاوا نہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اکانومی سیچوریٹ کر چکی ہیں, وہاں پر وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ سرفیس نہیں ہے اسکریچ کرنے کے لیے. اگر آپ ایشیا کو دیکھیں جہاں پر پاکستان مقیم ہے تو ایشیا کے اندر بہت سرفیس ہے موجود, کیونکہ وہاں 80% سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہیں. تو ان وہاں پہ ترقی کے مواقع بے انتہا ہے. ان کے لیے اس اینگل سے اگر یہ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بے تحاشا مواقع ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے, بزنس کرنے کے لیے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ وہاں سائز تو وہاں پہ تقریباً کوئی دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کی 60% سے زیادہ وہاں پاپولیشن ہے جی ایشیا کے اندر. ٹھیک ہے, کچھ 4 بلین لوگ وہاں پر مقیم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایشیا کے اندر پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ کسی کو وہ انفرادیت حاصل نہیں ہے جو پاکستان کو حاصل ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسے خطے میں مقیم ہے, ایک ایسے دوراہے پہ مقیم ہے, بلکہ دوراہے تو نہیں چوراہے پہ مقیم ہے, جس میں ایک طرف جو ہے آپ کی تمام لینڈ لاک جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, افغانستان ہے, یہ ہیں جن کو اگر دنیا کے باہر کی دنیا سے رابطہ کرنا تو پاکستان کی زمینی راستے سے گزر کے اس کو رابطہ کر سکتے ہیں, اور زمینی راستے سے گزر کے اس کے بعد پھر عربین سی اور پھر دنیا کے دوسرے جو ممالک کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, اور وہی سب سے اکنامیکل راستہ ہے اگر آپ اکنامک سینس میں دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم جہاں مقیم ہیں ہمارے اپنے اطراف میں بھی جس خطے کا حصہ ہے ساؤتھ ایشیا کا, پھر اسی طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں, مغرب سے مراد ہے کہ سوری یہ جو ہمارے ویسٹ ایشیا کے ممالک ہیں, گلف ہے, یہ سب ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹریز کو جو ہے کنیکٹیویٹی دے سکتے ہیں. پھر اب ایک نیا جو ہمارا فرنٹ کھلا ہے وہ ہے چائنا کا, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ اسی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے جو سامنے آئی ہے, جو ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس چوراہے پہ وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو پاکستان چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے جی بالکل, تو وہ ایک اس کی نہ صرف ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بلکہ اس کی ایک بہت ہی زیادہ اکنامک امپورٹنس ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بے تحاشا پوٹینشیل. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قریبی دوست ہیں جیسے کہ برطانیہ ہے, گریٹ برٹن, یونائٹڈ کنگڈم, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو مواقع سامنے آ رہے ہیں, اور یہی ایک چیزیں ہیں چیز ہے جس کی بنیاد پر میں یونائٹڈ کنگڈم کے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, یہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں, یہاں پہ جو بزنس مین ہیں, ان سب کو جو ہے میں گاہے بگاہے جو ہے بریفنگ دیتا رہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو
اس زاویے سے دیکھیں تاکہ پاکستان میں جو مواقع آ رہے ہیں اس وقت آ رہے ہیں، خطے کے اندر جو مواقع آ رہے پیش رفت ہو رہی ہیں ہے، ہاں، اور پاکستان کے حوالے سے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اس پہ کافی الحمدللہ جو ہے کافی ان کی رجحان بڑھا ہے. جب ملاقاتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہائی آفیشیل سطح پہ، تو پاکستان کی جو اکنامک اپرچونیٹیز جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہیں بہت، اور گریٹ برٹن کو اس میں پورا حصہ لینا چاہیے تاکہ ہمارے ملکوں کے درمیان اور اقتصادی تعلقات مضبوط ہو سکیں. اس میں سر میں چاہوں گا کیونکہ گوادر کا ماسٹر پلان آ رہا، جب تک گوادر کا ماسٹر پلان نہیں آیا تھا اس وقت کے حوالے سے انویسٹر لٹل بٹ میں نے کنفیوز دیکھا. اب گوادر کا ماسٹر پلان آ گیا، اس پلان کے حساب سے پوری دنیا میں رہنے والے جو دوسرے انویسٹرز ہیں اور دوسری پوری دنیا میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں، میرا سوال دو پارٹ میں آ گیا. جو دنیا کے انویسٹرز ہیں ان کو کیسے آنا چاہیے، کس طرح وہاں انویسٹ کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی ہیں یہاں ڈفرینٹ ملکوں میں کوئی 9 ملین 90 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہے، ان کے لیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنفیوژن اس لیے تھا کہ ظاہر سی بات ہے وہ انیشیل اسٹیجز تھی جس میں دونوں ممالک جو ہے چائنا اور پاکستان مل کر جو ہے بلو پرنٹ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جب تک کہ بلو پرنٹ نہ بن جائے اس وقت تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکتی تھی. اب تفصیلات سامنے بھی آ گئی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو آپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے طور پر خالی نہ دیکھیں. وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان چائنا کا جو $1 ٹریلین کا جو ان کا وہ پروجیکٹ جس کو وہ کہتے ہیں BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ وہ انیشیٹو ہے جو کہ ایشیا کو یورپ اور افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ اس چیز کی ضامن ہوگی کہ BRI جو ہے وہ بھی کامیاب ہو. اور اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں گے تو انگنت جو ہے انلمیٹڈ جو ہے اپرچونیٹیز ہیں پوری دنیا کے لیے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے کون سے خاص ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم تو برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم کو ہم ان کے جو توجہ ہے اس طرح دلا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ایریاز ہیں نمبر 1 انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل سائڈ پہ جو ہے وہ پاکستان کی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں ان کے لیے بڑے مواقع ہیں جو پاکستان ایک اسپیشل اکنامک زون جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. اور ایک تو زون کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ انویسٹر کے لیے چانسز ہیں، اور دوسرے وہ زون کے اندر جو انٹرپرائزز بنیں گی، جو انڈسٹریز بنیں گی، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو، چاہے سرجیکل انڈسٹری ہو، آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے، بے تاش انڈسٹریز وہاں بن سکتی ہیں جس کو پاکستان نے ایئرمارک کیا ہے. حلال فوڈ انڈسٹریز ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے یو کے کا جو ہے وہ خاص سے مواقع ان کے لیے. اب پاکستانیوں کے لیے بھی اس ضمن میں کافی مواقع ہیں. اچھا، پھر جو دوسرے ایریاز ہیں وہ ایریاز ہیں آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو کہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے ٹورزم کے اوپر خاصا جو ہے اپنا فوکس رکھا ہے، کیونکہ دنیا کی اکانومیز کے اندر ان کا بہت رول ہے. اب اگر آپ فرانس کی اکانومی دیکھیں، برطانیہ کی اکانومی دیکھیں اور دوسرے ممالک کی اکانومی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے ان کی GDP کے اندر ٹورزم ریلیٹڈ ٹورزم سے ہے. ہمارے یہاں ٹورزم جو ہے اچانک بے انتہا بڑھنا شروع ہوا ہے. یعنی اگر 2015 کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس وقت جو ہے پاکستانی اندرون خانہ پاکستانی جو ہے ود ان دی کنٹری ڈومیسٹک لیول کے اوپر تقریباً کوئی 2 سے 3-4 ملین لوگ جو ہے جایا کرتے تھے. اس وقت 40 ملین لوگ جو ہے جی ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے. پھر جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں جس میں برطانیہ سب سے آگے ہے مطلب ٹورسٹ کے حوالے سے، تو 2015 میں جو ہے جو ٹورسٹ ارائیول تھا وہ تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ.
اس وقت 2018 کے آخری اوائل میں جو ہے وہ 2 ملین کراس کیا اس نے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی تعداد. اب یہ لوگ جو جاتے ہیں تو ان کو رہنے کی جگہ چاہیے, ان کو تفریح کی جگہ چاہیے, ان کو تو سیر تفریح کی جگہیں جو ہیں لیکن رہنے کی جگہ ہے, لاجسٹیکل سپورٹ ہے, ہوٹلز ہیں, ریسٹ ہاؤسز ہیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ پاکستان نے ایک کافی لمبی لسٹ بنائی ہے پروجیکٹس کی, آئیڈینٹیفائی کیے جو ہم نے ان کو پرووائڈ بھی کیا ہے اور ان کا اس کی طرف رجحان. آپ سمجھتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے بہترین موقع ہے. اور پھر آپ کی جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے جو کہ ٹورزم سے براہ راست کو تعلق ہے, اس کے اندر برطانیہ جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کو ایک بہت ہی عبور حاصل ہے, ایج حاصل ہے. تو ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پھر فائنینشیل سائڈ پہ, ٹیکنالوجی سائڈ کے اوپر یونائٹڈ کنگڈم دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہے. تو ہم اس میں بھی پاکستان میں بے تحاشا مواقع ہیں کیونکہ ہمارے وہاں پر تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. ان کا ایک پول ہے, ہر سال 20,000 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز کو جوائن کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے یہاں پہ ایک فورم قائم کیا, ٹیکنالوجی فورم, اور برطانیہ کے بہت سارے ٹیکنالوجی کے جو لوگ جو ہیں وہ اس فورم پہ آتے بھی ہیں, آئے بھی ہیں, ہم سے کانٹیکٹ میں بھی ہیں, اور ابھی پاکستان بھی گئے تھے یہاں پہ, اور وہاں پہ انویسٹمنٹس وغیرہ کے حوالے سے کافی بات آگے. آئی ٹی کے شعبے میں بھی آپ سمجھتے ہیں. میں ذرا آپ کے ٹورزم کے پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 صدیوں بعد آپ سے یا کیا لیں گے 1 صدی بعد سر گرو نانک, اور یہ ایک ایسا نام ہے جو پوری دنیا میں رہنے والے سکھوں کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا عمل ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کوریڈور کھولے اور کرتارپور کے. اب بتائیے سر اس کے کیا اثرات ہوں گے انٹرنیشنل سطح پہ, اور اس کے علاوہ ٹورزم پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ پاکستان الحمدللہ ایک اس کو کہتے ہیں کریڈل آف اینشنٹ سویلائزیشنس. وہاں پر آپ کے پاس یہ جو سکھزم کے حوالے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے جو کہ 5,000 سال پرانی ہے. پھر اس کے بعد مہر گڑھ کی جو دریافت ہوئی ہے نوادرا جو کہ 6,000 سال پرانا ہے, 6-7 ہزار سال پرانا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس گندھارا کا جو سویلائزیشن ہے جو کہ 3,000 سال پرانا ہے. غرض یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ قدرتی مناظر کے حوالے سے دیکھیں, پھر جو مذہبی حوالے سے دیکھیں تو مذہبی ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں تو سکھوں کا تو آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہمارا کعبہ ہے وہاں پہ سعودی عرب میں, اسی طرح کا ان کا بھی جو ہے یہ مرکز ہے پاکستان میں, حسن ابدال میں اور ننکانہ صاحب, پنجہ صاحب لاہور وغیرہ میں. تو تقریباً کوئی ہر سال ہم دیکھتے تھے اسٹیٹسٹکس کے 70 سے 80 ہزار سکھ تمام دنیا سے آتے ہیں. 4 مختلف ان کے مواقع ہیں جس پہ وہ آتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کرتارپور کوریڈور کھلنے کی وجہ سے اور پاکستان پرائم منسٹر کا جو خود اپنا اس کے اندر انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے ہماری اسٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب یعنی دگنے کے قریب جو ہے وہ سکھ پوری دنیا سے آئے. صرف برطانیہ کو اگر آپ لے لیں
تو ہمارے پاس ویزا جو ہے وہ ہم نے 3000 ویزا تقریباً 3000 ویزا ایشو کیے، جبکہ کبھی اتنا ویزا ایشو نہیں ہوا صرف سکھوں کے اس تہوار کے لیے. یہ میں صرف ایک تہوار کی بات کروں. تو غزی کے بڑا پوٹینشیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ان کا بھی ایک کچھ سکھوں کا بھی رجحان ہے کہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاکہ وہ جب وہاں جائیں یا ان کے جو دوسرے بھائی بندے ہیں بہنیں ہیں کہیں سے بھی جائیں تو ان کے لیے رہنے کی جگہ اور کوئی دوسرا انٹرٹینمنٹ کا ایریا ہو تو وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشائن چیز ہے، اور پاکستان نے بڑے کھلے دل سے جو ہے ان لوگوں کو بلایا ہے. ہمارے پاس ہندو ٹیمپلز بھی ہیں پاکستان میں، تحاشا چرچز بھی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے چرچز کی. تو اگر آپ دیکھیں بے انتہا خوبصورت چرچز ہیں. تو جو کرسچن کمیونٹی ہے، کرسچنز جو دنیا کے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں پر جو ہے وہ چرچز دیکھنے کے وہاں پر جاتے ہیں. پاکستان کی ڈائریکشن کی طرف چل پڑی اور جس کے بہت دور اثرات. بالکل ریلیجس ڈائیورسٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ. آپ سر جیسا آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے کہا، سر یہاں پہ رہنے والے برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی تقریباً 20 سے 25 لاکھ پاکستانی ہیں. یہاں پہ ان کا اتنا اچھا پوٹینشیل ہے کہ وہ لارڈس اور ممبر منسٹرز کونسلرز میئرز ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا. آپ ایز اے ہائی کمشنر یہ سارا جو ڈیسپورا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں آنے والے وقت میں برطانیہ کی سیاست اور پاکستان کی معاشرت اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ 15 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، اور ان پاکستانیوں میں جو ہے کشمیریوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ ایک ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی مضبوط جو ہے وہ پل کیسے ہو سکتا ہے، برج کیسے ہو سکتا ہے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طاقت کو جو ہے، اس ہمارے سرمایہ کو ہم اس طریقے سے استعمال کریں کہ نہ صرف وہ پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اندر اپنا کردار ادا کریں، جو کہ وہ کر رہے ہیں، ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں وہاں پہ، پروجیکٹس کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے بزنسز کے اندر حصہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے رہتے ہوئے بتانے کے لیے کام کرتے ہوئے جو یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی وہ فلفل کریں. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائیں. برطانیہ کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے بزنس کے حوالے سے، اس کو اس سلسلے میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہمیں مدد حاصل رہے. یہاں پہ جو بزنس فورم ہیں وہ بزنس فورم جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے، تاکہ مؤثر طریقے سے، تاکہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے اور اس ملک کو بھی فائدہ پہنچے. اور جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو جو لوگ گراس روٹ پہ ہوتے ہیں، جو لوگ عام سطح پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. نیچرلی بات ہے سر، جب کام آگے نکلتا ہے. میرا آپ سے سر سیکنڈ لاسٹ سوال، آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ایز اے ڈپلومیٹ یہاں آپ کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کا دوسرے ملکوں کو چھوڑ کے اس ملک میں کافی اثر ہے، یہ وہ وہاں رہے بھی ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا اس ملک کے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں اگر یہ حکومت آگے چلتی ہے تو ان کو اور کن جگہوں پر مزید کام کرنا پڑے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے پوری دنیا میں ویل ریناؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تحاشا ان کی بڑی عزت ہے. آپ نے دیکھا تھا رائل فیملی کے براہ راست ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور رائل کپل جو وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ان یادوں کو جو ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے یاد کیا تھا. اور وہاں جانے سے پہلے بھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے یہ شرف رہا حاصل. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرسنالٹی کا جو یہ ایک اسپیکٹ ہے، ان کی جو ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی ہے یہاں کی حکومت میں جو لوگ ہیں، یہاں کے رائل فیملی کے اندر جو لوگ ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رائے کا رابطہ ہے اور ان کی قدر و منزلت ہے، اس سے یقیناً ہمیں ایک فائدہ ہے اس چیز کا کہ ہمیں دونوں ممالک کے درمیان میں جو تعلقات ہیں، چاہے سیاسی سطح پر ہو چاہے وہ اقتصادی، اس کے اندر ہمیں خاصا بڑھاوا مل سکتا ہے.
اور ہم نے میں نے آپ کو سارے ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کیا. ہمارا تھرسٹ اسی طرف ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب بھی پرائم منسٹر عمران خان کا وزٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس وقت تک ایک ایسا گراؤنڈ بنا چکے ہوں گے جس پہ جب وہ آئیں گے تو اس کو ایک نئی جو ہے سطح پر ہم اس کو لے جا سکیں گے. نئی جدت میں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نعمت اللہ, سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی فرانس, اور میرے پیارے بھائی, میرے دوست, چیئرمین ترجمان گلوبل ٹی وی یو کے ذوالفقار علی بھٹو نے اس پلیٹ فارم سے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جو ہے ترجمان کے مہمان. تو میں یہ کہوں گا کہ میرے دوست, میرے بھائی, خوبصورت شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو اقدام ہے, یہ جو پروگرام وہ کرنے جا رہے ہیں ایک ترجمان کے مہمان کا, یہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے, کیونکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں, جو محنت مزدوری وہ کر کے اس ترقی کے مقام پہ پہنچے ہیں, وہ اجاگر ہوں گی اور دنیا کے سامنے آئیں گی. پاکستان میں بھی ہر جگہ ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلے گا, اور اس سے جو ہے ہم ہماری ملک و قوم کے جو مزید بھی جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں ایک امنگ پیدا ہوگی, چاہت پیدا ہوگی. اور میں اپنے دوست بھائی ذوالفقار علی بھٹو کو اس ترجمان کے مہمان شروع کرنے پہ جو ہے بہت ہی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کشمیر کی بنیادی طور پہ پاکستان کو اس لیے سب سے زیادہ عزیز ہے کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ناٹ اونلی رہ رہے ہیں بلکہ صدیوں سے آباد ہیں, اور کشمیر کے ساتھ جو جتنی دفعہ جہاں جہاں ظلم زیادتی ہوئی پاکستان نے آگے بڑھ کے ساتھ دیا. آج کشمیر کی صورتحال بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے. ہم کیونکہ برٹش ہائی کمیشن سے شروع ہو کے پاکستانی ہائی کمیشن یو کے, یعنی پاکستانیوں کے لیے سب سے جو بہترین جگہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے. ہم ہائی کمیشن صاحب سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ سر, کشمیر کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اور حکومتی سطح سے لے کر نیچے سطح تک جس طرح ظلم اور زیادتیوں کا سیلاب وہاں پہ آیا ہوا ہے, تو آپ کے ایز اے ہائی کمشنر کیا رول ادا کر رہے ہیں سر ان کی آواز کو دنیا کے دوسرے ملکوں تک, اور اس ملک کی ہر میجسٹی کوئین اور اس ملک کے جو نظام ہے گورنمنٹ حکومتی سطح پہ کیا کاوشیں کر رہے ہیں سر؟ جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ایک اوپن اناؤنس پالیسی ہے کہ ہم کشمیریوں کو جو ہے ان کے حق خود ارادیت کے لیے مورل, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ایک بین الاقوامی سطح پر جانا پہچانا ایشو ہے, ریکگنائز ایشو ہے. اس کے اوپر ایک یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز بھی ہیں موجود, جس کے تحت کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ دیا جائے گا, ایک اس پلیبسٹ کے تحت جو کہ یو این سیکورٹی کونسل خود سپروائز کرے گا. انڈیا نے وہ چیز پچھلے 7 دہائیوں میں ہونے نہیں دی, کیونکہ وہ کشمیر کو جو ہے اس پہ وہ قابض ہے. اگر آپ تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو جو ڈویژن ہوا, جو تقسیم ہوئی سب کانٹیننٹ کی, برطانیہ جو وہاں پہ ان کے حکمرانی تھی اس وقت, تو 1947 میں یہ ایک طے ہوا تھا, مطلب کہ تمام وہ علاقے
جو کہ مسلم میجورٹی علاقے ہوں گے اور ان کا جو کنیکٹیوٹی ہوگی کنٹیگوٹی ہوگی زمینی سطح پر وہ جڑے ہوئے ہوں گے پاکستان کے ساتھ تو وہ پاکستان کو جائیں گے. لیکن اگر وہ ہندو میجورٹی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ انڈیا کو جائیں گے. تو کوئی 500 سے زیادہ 560 سے زیادہ جو ہے پرنسلی اسٹیٹس ان میں ایک جو ون آف دی بگیسٹ پرنسلی اسٹیٹس وہ کشمیر. کشمیر میں اس زمانے میں 79.8 جو ہے % مسلمانوں کی آبادی تھی اور اس لحاظ سے اور ہر لحاظ سے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. انڈیا کے ساتھ اس کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی لینڈ لنک نہیں تھا. دنیا جہاں کی تجارت صدیوں سے وہ پاکستان ہی کے جو علاقے پاکستان بننے تھے انہی علاقوں سے پنڈی سے گزر کے جاتے تھے, سیالکوٹ پنڈی وغیرہ سے گزرتے تھے. تو ایک تمام وہ جو کوالیفیکیشن تھی اس پہ کشمیر پاکستان کا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ بےایمانی ہوئی اس میں جو تقسیم ہند کے حوالے سے جو لوگ تھے اس کمیشن کے اندر انہوں نے اپنی کلابنس کے ذریعے بےایمانی کے ذریعے جو ہے ایک فساد کو جو ہے جنم دیا جس کے ایک نئے ڈائمنشنز اب ایڈ ہو گئے. کشمیر کے جو وہ ہے ایشو ہے, ایک ڈائمنشن تو انسانی حقوق کی پامالی کا ڈائمنشن ہے جو کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان. پھر دوسرا جو اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ ہے پورے خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کے وجہ سے. دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے اوپر جو ہے جنگیں ہوتی ہیں. اس وقت دونوں ممالک جو ہے وہ نیوکلیر پاورز ہیں. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں اور انڈیا کی اس وقت موجودہ جو حرکتیں ہیں جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں اگر اس کے پس منظر میں دیکھیں تو انڈیا جو ہے پورے خطے کے امن کے لیے بلکہ پورے خطے کے باہر جو ممالک ہیں جس میں یورپ بھی شامل ہے سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. انڈیا کا جو رویہ ہے. اور پھر ایک جو لاسٹ اس کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جو جس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خطہ جہاں پہ انڈیا پاکستان مقیم ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد یعنی تقریباً کوئی 800 ملین لوگ جو ہیں وہ بے انتہا پاورٹی کے اندر ایبجیکٹ پاورٹی کے اندر رہ رہے ہیں. تو اس خطے کو تو ترقی کے لیے بہت سخت ضرورت ہے لیکن چونکہ یہ متنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے انڈیا جو ہے کوئی چیز سکون سے ہونے نہیں دیتا تو یہ مسئلہ چلتا ہے. اب ہم کر کیا رہے ہیں برطانیہ کے اندر جو ہے برطانیہ کا ایک خاص اپنا ایک رول ہے جس کو ہم ہمیشہ ان کی تمام جو ہم گفتگو ہوتی ہیں ان کی کسی سطح پہ بھی ہو تو ان کو اجاگر کرتا ہے کہ ان کا اپنا ایک رول ہے ڈیو رول. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لیگیسی کیونکہ ان کے زمانے کا ہی وہ ایشو تھا. دوسرا اور انریزولوڈ ایشو ہے. دوسرا برطانیہ بحیثیت پرماننٹ ممبر ہے جس کے ریزولوشنز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جس کے تحت کشمیر کو جو ہے وہ اس کا حق قدرت ملنا چاہیے. تو ہم یہ بتاتے ہیں اب خود یہاں پہ جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت آواز بلند ہوتی ہے. تو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے اس کے ذریعے برطانیہ کے لوگوں کو برطانیہ کی جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا برطانیہ کے جو ممبر پارلیمان ہیں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک رپورٹ کا اعادہ کیا بالخصوص 5 اگست سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے وہاں جو سیج پچھلے 5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے سیج انڈین سیج ہے 8 ملین کشمیر کے اوپر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا کیونکہ نہ میڈیا کو ایکسیس ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیس ہے نہ وہاں سے کوئی ٹیلی فون کر باہر کر سکتا ہے نہ کوئی ٹیلی فون اندر کر سکتا ہے. کمیونیکیشن کمپلیٹ جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا. وہاں نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر بند دروازوں کے پیچھے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا وہاں مطلب اس موت کا شکار ہو گئے کیونکہ فوڈ اویلیبل نہیں دوائیاں اویلیبل نہیں میڈیکل ایکسیس نہیں ہے. لوگ ٹرمینل النیسز کا شکار ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے ایکسیس نہیں میڈیکل فیسلٹی جن کو تھیراپیز کی ضرورت ہے وہ ان کو نہیں ملا تو وہ بھی گزر گئے اس جہاں سے. غرض یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے وہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کا ماضی دیکھیں
انڈیا نے جو وہاں پر مظالم ڈھائے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس کی ڈاکومنٹڈ اکاؤنٹس موجود ہیں. فار ایگزامپل 2016 سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 1100 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو اندھا کر دیا گیا پیلٹ گنز کا استعمال کر کے. اور اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ موجود ہے 112 صفحے کی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہاں پہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہاں گئے. اسی وجہ سے ہاف ویڈوز کا فنومنا بھی آیا کہ جو لوگ شادی شدہ تھے ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. ان عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ان کے مرد زندہ ہیں، شوہر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. تو انہوں نے شادیاں نہیں کی، ان کو ہاف ویڈو کا جو ہے وہ ملا، لقب ملا. یہ فنومنا ڈیولپ ہوا، BBC کی اس پر باقاعدہ یہ رپورٹنگ ہے. لیکن 2009 میں وہاں پر ایک تنظیم ہے NGO جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، اس کا نام ہے انٹرنیشنل پیپلز ٹرائبونل. اور ان کے ساتھ مل کے وہ تنظیم جن کی جو مشتمل ہے ان لوگوں کے پاس جن کے بچے غائب ہو گئے، ان کو کہتے ہیں ایسوسیشن آف ڈسپیئرڈ پیرنٹس آف ڈسپیئرڈ پرسنس، APDP. تو ان لوگوں نے ساتھ مل کے ڈسکور کیا کوئی تقریباً 3000 قبریں، نامعلوم قبریں جن کا کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں. اس کے اندر جب انہوں نے اس کو ڈگ کیا تو ہر قبر کے اندر سے 3 سے لے کر 17 لاشیں ملی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی 2900 کے قریب جو ہے قبریں انہوں نے دریافت کی، یا 2700 کے قریب، جس میں سے 3000 سے زیادہ باڈیز تھیں. جب ان کا اچھا اب انڈیا کو جب کہا گیا، اس پہ شور مچا تھوڑا سا، تو انڈیا کو جب پوچھا انہوں نے کہا جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ LOC کراس کر کے آ جاتے تھے یا بارڈر کراس کر کے آ جاتے تھے، یہ پاکستان کے بھیجے ہوئے ٹیررسٹ تھے. ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا. جب ان خبروں سے ان لڑکوں کو نکالا گیا، ان لاشوں کو نکالا گیا، ان کا DNA ٹیسٹ ہوا اور ان کی شناخت ہوئی، تو پتہ لگا وہ سارے کے سارے لوکل بچے تھے جن کو انہوں نے فیک انکاؤنٹر کے اندر مار دیا تھا، یہ کہہ کے کہ دہشت گرد ہیں. یہ ایک ایسا کرائم ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا سوالی نشان ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر جو ہے اکنامک سینکشنز لگائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں اس کا ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے، کیونکہ کشمیریوں کو آج تک ایک کسی چیز کا جو ہے وہ جسٹس نہیں مل سکی ہے. آپ کنال پشپرا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کا بے حرمتی کر دی گئی. لیکن یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 گاؤں کے محاصرہ کر کے انڈیا کے فوجیوں نے، اور مردوں کو جو ہے باندھ کے اور مردوں کو نکال کے وہاں سے وہاں کی عورتوں کو جو ہے انہوں نے ماس ریپ کیا. اور 28 سال گزرنے کے باوجود بھی کسی ایک عورت کو آج تک انصاف نہیں ملا. اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیز یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے 14 جون 2018 کی، تو اس کے اندر بڑے وضاحت سے یہ چیز لکھی. تو اس میں بڑے پیمانے پہ سر یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لوگ اتنے زیادہ ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا اپنے انٹرویو میں کہ اس قدر جب اعلیٰ پیمانے پہ انسانیت کی تذلیل ہو تو UN کو کیا رول ادا کرنا چاہیے ایسی مشکل ترین صورتحال میں؟ دیکھیں، جہاں تک UN کا تعلق ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے ابھی اور ہمارے فارن منسٹر نے کئی خطوط لکھے ہیں UN کو. پھر UN کے فورم پہ جو ہے جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا تھا سپٹمبر میں، تو پرائم منسٹر نے وہاں پر کھل کے بڑی بات کی اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کہ کیا کیا مظالم وہاں پر ہوئے اور دنیا کا جو ہے دنیا کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پر بھی ہم ہر سطح پہ جو ہے بات کر رہے ہیں، اور آئے دن جو ہے یہاں پر ہمارے جو ہے کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی فورم بن جاتا ہے، خود ان کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ڈسکشن جو ہے انیشیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، جاری رہے گی. ہماری کوشش ہے کہ جو ظالم ہے انڈیا کی جو قابض فوجیں ہیں وہاں پہ جو مظالم ڈھا رہی ہیں ان کو ان کی سزا دی جائے. جو مظلوم ہے، جو کشمیری نہتے کشمیری، جو ڈیفینس لیس کشمیری، جو کہ مسلمان ایک زیادہ تر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کشمیری مسلمانوں کو، ان کو انصاف ملے. اور ہم اپنی جو کوشش ہے ان کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
हाई कमिश्नर साहब ने डेफिनेटली और भी अपॉइंटमेंटें होती हैं, उन्होंने जाना है मेरा आखिरी सवाल इनसे कि आप दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी को अपनी जगह, सर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे, किस अज़म के साथ इस मुल्क में जिएं और कैसे पाकिस्तान की खिदमत करें? उनकी पहचान हमेशा पाकिस्तान रहेगा। अब उनकी पहचान जो है बरतानिया है। दोनों ममालिक के साथ जो है वो दोनों ममालिक के लिए वो तन्हाई के साथ, दयानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ जो काम करें, अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करें, बरतानिया का नाम रोशन करें, उससे दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है एक ऐसी मजबूती पैदा होगी जिसको कोई जो है इसका राइट्स पे है। नाज़रीन, इंटरव्यू की डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश थी कि ये इंटरव्यू हम बहुत अच्छा मज़ीद सवाल पूछते और उनसे बातें करते, लेकिन हाई कमिश्नर के पास टाइम कम होता है। नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इनकी वो कामयाबियाँ जो इन्होंने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरे मुल्क के लिए करनी है, और गाय बगाए इंशाल्लाह आते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। कभी ना बोलिए कि पाकिस्तान तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, ये वतन शादबाद है तो हम वतन शादबाद के साथ जीने वाले हैं। हमारे लिए तर्जुमान ग्लोबल टीवी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक मोरे के तौर पर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के लिए दुआ जारी रखिएगा। और नफीस ज़कीर साहब को फिर एक और नशिस्त में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।